إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وقال تعالى في مقام آخر: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. امت محمدیہ اس کی خصوصیات میں سے ایک ایسی خصوصیت ہے جس کی بنیاد پر اس کی کامیابی کا انحصار ہے. اس خصوصیت کا تذکرہ کچھ وضاحت کے ساتھ، پھر ہمارا ہوگا احتساب
میں نے اور آپ نے جائزہ لینا ہے میرے اندر یہ خصوصیت پائی جاتی ہے یا نہیں جو اس امت کا امتیازی وصف ہے۔ سورہ بقرہ ہے، دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے، اس کی آیت کا ایک حصہ ہے جس میں اس خصوصیت کا ذکر ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے۔ امت وسط کہتے ہیں معتدل امت جس میں اعتدال ہے۔ یہ جو اعتدال ہے دو اطراف کے بیچ میں ہوتا ہے، ایک سائیڈ ہوتی ہے افراط کی اور دوسری سائیڈ ہوتی ہے تفریط کی، یعنی ایک طرف ہوتی ہے زیادتی، دوسری طرف ہوتی ہے کمی، اور جو چیز بالکل درمیان میں ہو، جس کا پلڑا نہ تو افراط کی طرف ہے، نہ تفریط کی طرف ہے، نہ کمی کی طرف ہے، نہ زیادتی کی طرف ہے، بالکل سیدھا کھڑا ہو کر عبادت کرتا ہے اعتدال کی راہ پر، اس کو امت وسط کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں معتدل، اور یہی کامیابی کی بنیاد ہے۔ اس کی وضاحت میں دو طرح سے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک ہے سورۃ الفاتحہ، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جس میں آپ نے لکیر کھینچ کر بتائی تھی۔ پہلے ہم سورۃ الفاتحہ کی طرف آتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ نماز ہے، صحیح مسلم کی حدیث میں سورۃ الفاتحہ کو نماز کہا گیا ہے۔ نماز اس لیے کہا گیا، وہ نماز ہی نہیں ہوتی جس نماز کی کسی رکعت میں سورۃ الفاتحہ نہ ہو۔ آپ امام ہیں، آپ مقتدی ہیں، جہری نماز ہے، سری نماز ہے، فرض ہے، نماز جنازہ ہے، الغرض جسے نماز کہتے ہیں، اور اس میں اگر بندے نے نماز یعنی سورۃ الفاتحہ کو نہ پڑھا اس کی نماز نہیں ہے۔ اس سورت کی ایک خوبی ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ ہم نے اس سورت کے اندر 3 گروہوں کا ذکر پڑھا ہے۔ 3 گروہوں کا ذکر ہے اس میں۔ اس سورت کے اندر 3 گروہوں کا ذکر ہے۔ پہلا ہے صراط الذین انعمت علیہم، اس کو کہتے ہیں منعم علیہم گروہ، جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ دوسرا ہے غیر المغضوب علیہم، جن پر اللہ کا غضب ہوا۔ اور تیسرا گروہ ہے والضالین، جو گمراہ ہو گئے۔ 3 گروہوں کا ذکر، 2 برباد ہو گئے، 1 کامیاب ہو گیا۔ کامیاب کون ہوا؟ جو امت وسط ہے، درمیان میں۔ برباد کون ہوا؟ جس میں افراط آ گیا یا جس میں تفریط آ گئی۔ مثلا یہود، مغضوب علیہم سے مراد ہے یہودی، جن پر اللہ کا غضب اترا۔ کیا جرم تھا ان کا؟ اس کا جرم یہ تھا انہیں سب کچھ پتا تھا، دین کے بارے میں معلومات تھی، حق جانتے تھے، بالخصوص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کی صفات جلیلہ، آپ کے اوصاف حمیدہ، آپ کی خوبیوں کا تذکرہ، آپ کی آمد کا تذکرہ، قرآن کریم کا تذکرہ، صحابہ کے تذکرے، حق کا تذکرہ، وحی کا تذکرہ، دین اسلام کا تذکرہ تورات کے اندر بھرا ہوا ہے۔ اس کے باوجود بھی انکار کر دیا۔ اس کے کہتے ہیں کتمان علم، حق کو چھپانا۔ آج دین کا یہ جو حلیہ بگڑ چکا ہے، یہ دین جو غالب ہونے کے لیے آیا تھا اس وقت اجنبیت کا شکار ہے۔ وہ شخص جو اسلام لانا چاہتا ہے، دار اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے، وہ دیکھتا ہے محرم میں کیا ہو رہا ہے، وہ دیکھتا ہے ربیع الاول میں کیا ہو رہا ہے، یہ کون سا دین ہے، کس دین میں ہم داخل ہونا چاہتے ہیں، وہ نہیں ہوتا۔ کتمان علم، حق جان کر بھی حق کو چھپاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی جو وحی ہے، جو دین ہے، یہ سب سے بڑا حق ہے، جس کے لیے اللہ نے اپنے سب سے پیارے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا۔ اللہ کے سب سے محبوب پیغمبر ہیں جسے دین اسلام دے کر بھیجا۔
اس کو چھپانا بھی اتنا بڑا جرم ہے. اگر آپ کو کسی صحیح مسئلے کا علم آ جائے، آپ کو صحیح مسئلے کا علم آ جائے، اس کے بعد آپ چھپا کر اپنے مذہب کو بچاتے ہیں، اپنے مسلک کی خدمت کرتے ہیں، عصبیت کا شکار ہو کر وہ حق کو نہیں بیان کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من سئل فکتم الجم یوم القیامت بلجام من النار. جس سے سوال ہوا اسے پتا تھا، اس نے خیانت کی، چھپایا، غلط فتویٰ دیا، کل قیامت کے دن جہنم کی آگ کی لگام پہنائی جائے گی. یہودیوں نے حق کو چھپایا، اتنے بڑے مجرم تھے. جب ان کے پاس کتاب لائی جاتی ایک مسئلے کے استفسار کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تورات کو لے کر آؤ، تورات کے اندر بتاؤ زنا کی سزا کیا ہے، شادی شدہ اگر بدکاری کر لیتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے. کتاب لائی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، جہاں آیت الرجم تھی، جہاں یہ لکھا ہوا تھا تورات کے اندر کہ شادی شدہ اگر زنا کرتا ہے پتھر مار مار کے اس کو سنسار کر دیا جائے گا. یہودیوں نے اللہ کے رسول کی مجلس میں اس آیت پر ہاتھ رکھا اور آگے اور پیچھے پڑھ کر بتایا مسئلہ یہ ہے. آپ کی موجودگی میں گڑبڑ کر دی. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ جو تورات کے حافظ تھے، عبداللہ بن سلام جو تورات کے حافظ تھے، جانتے تھے. فرمایا بدبخت، جس آیت کو تو نے چھپایا ہے تیرے ہاتھ کے نیچے اسی آیت میں رجم کا بیان ہے. یہ ہے ان کے غضب کا سبب، ان کے مغضوب علیہم ہونے کا سبب. آج افراط و تفریط ہے دین کے نام پر. حقیقت میں یہ مکاریاں ہیں، یہ دجل و فریب ہے، یہ دجالیت ہے، یہ کذب بیانی ہے، جس کی وجہ سے کتاب و سنت کو توڑ کر، مڑوڑ کر اور اس کے احکامات کو گول مول کر کے اپنے مذہب کی خدمت کی جا رہی ہے. دین اسلام کا حلیہ بگاڑا جا رہا ہے. یہ یہودیت ہے. اور دوسری طرف عیسائیت کیا ہے؟ ضالین، گمراہ کیوں ہوئے؟ ان کے گمراہ ہونے کا جو سبب تھا وہ عمل کرتے چلے جا رہے تھے، کرتے چلے جا رہے تھے. اس عمل کی کوئی ایک بھی دلیل موجود نہیں تھی، بلا دلیل. کہیں محبت کے نام پر، کہیں عشق کے نام پر، کبھی دین کے نام پر، کبھی فلاں شخصیت سے محبت اور عقیدت کے نام پر بس کرتے چلے جا رہے ہیں. ان کے پاس دلیل نہیں. بلا دلیل جو امر ہے، بلا دلیل جو کام ہے، بلا دلیل جو عمل ہے، وہ عیسائیت ہے. اور اگر آپ کو علم آ جائے اور پھر علم کو چھپا کر کوئی کام کریں گے تو یہ یہودیت ہے. دونوں گمراہ ہو گئے. قرآن کریم کا آغاز ہے. آپ قرآن کریم کا پہلا صفحہ، پہلی سورت جب آپ کھولتے ہیں تو آپ کے سامنے جو سورت آتی ہے وہ سورت الفاتحہ ہے. وہ سورت الفاتحہ، اور اس میں اللہ رب العزت نے اس پہلی سورت میں آپ کے سامنے ان تین گروہوں کا ذکر کرنے کے بعد انجام بھی ذکر کر دیا. انجام بھی ذکر کر دیا کہ دیکھنا یہودی گمراہ ہو گئے، حق کو چھپایا تھا. یہ بات ذہن میں رکھ لینا، عیسائیوں نے بغیر دلیل کے عمل کیا اور وہ گمراہ ہو گئے. اور جس نے علم کے مطابق عمل کیا ان پر اللہ کے انعامات کی بارش ہو گئی. اللہ رب العزت کیا وہ منعم علیہم بن گئے. تو یہ بیچ کا راستہ ہے جن پر چلنے کی وجہ سے انعامات ہوں گے. یہ دو راستے افراط و تفریط کے، غلو اور تقصیر کے، جس میں انسان کے لیے بربادی ہے. یہ اللہ کی بہت بڑی امانت ہے ہمارے پاس. میں اور آپ مجرم ہوں گے اگر ہم نے دین اسلام کو سمجھے بغیر عمل کرنا شروع کر دیا. ایک بات ذہن میں رکھ لیں، قرآن اور حدیث کے نصوص کو پرکھنے کے بعد یہ ایک مسلم چیز سامنے آتی ہے، قلت اور کثرت، کمی اور زیادتی، حق اور باطل کو پرکھنے کا کوئی معیار نہیں ہے.
یہ بڑی جماعت ہے لہذا حق پر ہے، یہ چھوٹی جماعت ہے باطل ہے. اللہ نے اس نظریے کی تباہ کن تردید قرآن کریم کے ادلہ اور نصوص میں بیان کر دی ہے، اکثریت کی مذمت کر کے. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اکثر لوگ ایمان لانے کے بعد بھی مشرک ہوتے ہیں. اس لیے دلیل قرآن ہے. قرآن کریم کو پڑھیں گے تو اللہ کی ایک سنت آپ کے سامنے آئے گی، اسی افراط و تفریط سے بچانے کے لیے، اسی اعتدال کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے اللہ کا منہج، اللہ کی سنت جو قرآن میں ہے. ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو عقیدے میں، عقیدت میں، عمل میں، کردار میں، اخلاق میں، عبادت میں، سیاست میں، سیاحت میں اگر سچے ہو تو دلیل پیش کر دو. یہ اللہ کی سنت ہے. اللہ نے کس سے کہا؟ یہودیوں کو، جو کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے چہیتے ہیں. قرآن میں اللہ نے یہودیوں کا یہ طرز عمل ذکر کیا، جنہوں نے انبیاء سے بڑی عقیدتیں پیش کی، انبیاء سے بڑی محبتیں پیش کی، حتیٰ کہ یہاں تک کہہ دیا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ہمیں دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں جنت تو ہے ہی ہمارے لیے. جنت میں اگر کوئی داخل ہوگا یا تو یہودی ہوگا یا عیسائی ہوگا، یہ دعوے تھے. اللہ نے فرمایا موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو، دلیل پیش کرو اگر تم سچے ہو. تو یہ اللہ کی سنت ہے. کوئی کام کرنے والا کو کام کرتا ہے، عمل کرنے والا کوئی عمل کرتا ہے، عبادت کرنے والا کوئی عبادت کرتا ہے، عقیدت کا مظاہرہ کرنے والا عقیدت کا مظاہرہ کرتا ہے. اس کو دلیل سے ثابت کرنا ہوگا، وگرنہ آپ کا دعویٰ کھوکھلا اور بطلان ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو مزید کچھ یوں بیان فرمایا. آپ صحابہ اکرام کے ساتھ جامع ترمذی کی روایت بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے. آپ نے ایک سیدھی لکیر کھینچی، بالکل سیدھی، 2 لکیریں دائیں طرف کھینچی اور 2 بائیں طرف کھینچی. نبی علیہ السلام نے جو درمیان والی لکیر تھی اس پر انگلی رکھی، فرمایا ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلی. یہ میرا سیدھا راستہ ہے، معتدل متوسط، اس راستے کی اتباع کرنا. ولا تتبعوا السبل، ان راستوں کی پیروی مت کرنا جو 2 دائیں طرف اور 2 بائیں طرف. فتفرق بکم عن سبیلی، اس صراط مستقیم اعتدال والی راہ سے تمہیں دور کر دیں گے، فرقوں میں بانٹ دیں گے تمہیں یہ راہ. اور پھر آپ نے یہ وضاحت فرما دی کہ ہر راستہ صراط مستقیم سے جڑا ہوا ہے، اس کا لنک صراط مستقیم کے ساتھ ہے. ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے اور اس راستے کو دین کا لبادہ دے کر خوبصورت بنا کر پیش کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ حق ہے، اس کو قبول کر لو. لبادہ اسلام کا اڑا ہے کیونکہ اس کا لنک صراط مستقیم سے جڑ رہا ہے اور اسے مزین کر کے، ملون کر کے، خوبصورت بنا کر، اسلامی لبادے میں لبادہ پہنا کر مدعو کر رہا ہے لوگوں کو آ جاؤ اس راستے کو. اس راستے پر چلنے والا فرقہ بندی میں بڑھ جائے گا. میرا یہ سیدھا راستہ ہے جس پر میں ہوں، میرا پروردگار ہے. ان ربی علی صراط مستقیم، اللہ فرماتا ہے قرآن کریم میں صراط مستقیم بھی میرے رب کا راستہ ہے، میرا رب بھی صراط مستقیم پر ہے. تو 3 بنیادی، ہر مسئلے کے اندر آپ کو 3 گروہ نظر آئیں گے، ہر مسئلے کے اندر بنیادی طور پر. باقی اس کی شاخیں ہیں، جزیات ہیں، کلیات ہیں، لیکن بنیادی 3 راہ آپ کے سامنے سورۃ الفاتحہ قرآن کے آغاز میں ہی آپ کو دے دیے گئے ہیں. اگر دلیل کو چھپا کر عمل کرو گے یہودیت کی طرف چلے جاؤ گے، بنا دلیل عمل کرو گے عیسائیت کی طرف چلے جاؤ گے. دلیل پر چلتے ہوئے عمل کرو گے یہ منعم علیہم صراط مستقیم، یہ نبی کا راستہ، یہ صحابہ کا راستہ، یہ ائمہ کا راستہ، یہ تابعین کا راستہ، یہ محدثین کا راستہ، اور یہ اہل ایمان کا راستہ. اور کل قیامت کے دن محبین رسول، محبت رسول کا دعویٰ کرنے والے، مطیعین رسول، متبعین رسول، ان کا راستہ ہے. اب آپ نے محبت کرنی ہے، آپ نے عقیدت اختیار کرنی ہے، آپ نے عقیدہ بنانا ہے، آپ نے نماز پڑھنی ہے،
آپ نے کوئی کام بھی کرنا ہے، آپ نے کیا دیکھنا وہ کون سا گروہ ہے جو حق کو چھپاتا ہے۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، ان میں صحیح احادیث میں حق کیا ہے اور ہمیں کس طرف لگایا گیا ہے، کون سا راستہ دکھایا جاتا ہے، کس کی تقلید کی طرف، کس کی پیروی کی طرف ہمیں لگایا جاتا ہے۔ ہم نے کلمہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا، نسبت کسی اور کی طرف یہ کون سی محبت اور عقیدت ہے؟ مجھے محمدی ہونے میں فخر ہونا چاہیے اور قرآن و حدیث کے ادلہ کو پڑھ کر جائزہ لے کر اس پر عمل کر کے مجھے تسکین حاصل ہونی چاہیے۔ میں تو اس کی مخالفت میں زندگی گزارتا ہوں۔ ایک تو دلیل تلاش کیجئے، دوسری بات آپ نے دیکھنی کہیں میری عقیدت، میری محبت، میرا غم، میرا سوگ، میری عبادت، میری نماز، میری ریاضت، میرا ذکر کہیں ایسا تو نہیں ہے بنا دلیل کے کیے جا رہا ہوں۔ اب اگر افراط و تفریط ہے تو یہ نصوص آپ کے لیے ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں یہودیوں اور عیسائیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ۔ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام سے بڑی محبت کی، اتنی عقیدت کی، اتنی محبت کی کہ اس محبت اور عقیدت میں کہہ دیا کہ عزیر علیہ السلام تو اللہ کے بیٹے ہیں۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے ایسی محبت کی، ایسی عقیدت کی، ایسا پیار کیا، کیا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں؟ محبت میں کیا، عقیدت میں کیا، لیکن یہ غلو ہے۔ کیوں؟ عقیدت اور محبت آپ کی مرضی سے تو نہیں ہو سکتی۔ جب آپ دین اسلام کو تسلیم کر چکے ہیں تو تسلیم خم کرنا پڑے گا، اور تسلیم خم کا مطلب یہ، غلامی کا مطلب یہ ہے جو ثابت ہے وہ کریں گے، جو ثابت نہیں وہ نہیں کریں گے۔ بڑے افسوس کی بات ہے دین اور دنیا کے مسئلے کو مکس کیا جاتا ہے۔ دیکھیں دین اور دنیا کے معاملے میں فرق یہ ہے، دنیا کے اندر ہر چیز جائز ہے، منع کی دلیل دکھانی ہوگی۔ دنیاوی معاملہ مباح ہے، جائز ہے، لیکن منع کی دلیل دکھانی ہوگی کہ یہ منع ہے لہذا اب رک جائیں گے۔ لیکن دین کا معاملہ یہ ہے کچھ بھی کریں گے، کرنے سے پہلے دلیل دکھانی ہوگی آپ کو، کرنے سے پہلے دلیل دکھانی، یہ فرق ہے دونوں میں۔ دنیا کے معاملہ میں منع کی دلیل دکھانی ہوگی، دین کے معاملے میں کوئی عمل کریں گے اس کی دلیل دکھانی ہوگی۔ اللہ نے اصول ذکر کیا قرآن میں، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول اللہ تمہیں دے دیں اسے لے لو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ، بس یہی دین ہے۔ اب یہ محرم اور یہ ربیع الاول، محبت کے نام سے، عقیدت کے نام سے جو کچھ ہوتا ہے، دلیل کیا پیش کی جاتی ہے؟ منع دکھائیں۔ منع تو نہیں ہے نا، کہیں منع دکھائیں۔ مسلمان یہ بات نہیں کر سکتا۔ مسلمان یہ بات کرے گا جو اللہ نے بات ذکر کی، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، کچھ کر رہے ہو اپنے اس دعویٰ کی دلیل دکھاؤ، اگر سچے ہو تو دلیل دکھاؤ، کچھ عمل کرنے سے پہلے دلیل دکھاؤ، اصل بات یہ ہے۔ وگرنہ مغرب کی 4 رکعت نماز پڑھنے سے منع تو کہیں نہیں ہے۔ اگر کوئی دعویٰ کر دے مغرب کی 4 فرض رکعت اگر میں پڑھنا چاہوں تو منع دکھائیں، کتاب و سنت میں کہیں منع نہیں ہے۔ البتہ یہ بات ہے کہ مغرب کی 3 رکعت پڑھنی آپ نے فرض، فجر کی فرض 2 ہیں۔ اگر کوئی 4 پڑھنا چاہتا ہے اور دعویٰ کر دے کہ میں 4 پڑھوں گا، منع کہاں ہے؟ تو منع تو نہیں ہے۔ اب اسے قائل کیسے کریں گے؟ قائل اس طرح کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا وہی کرنا ہے، آپ نے جس سے منع کر دیا اس سے رک جانا ہے۔ فجر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پڑھی ہیں، مغرب کی 3 پڑھی ہیں۔ تو یہودی اور عیسائی انبیاء سے محبت اور عقیدت میں اتنا آگے نکل گئے کہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دی۔ یہ کیا ہے؟ غلوف۔ اس کو کہتے ہیں حد سے تجاوز کرنا عقیدت میں۔ بلکہ عیسائیوں کے بعض عقائد اور نظریات میں انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ الہ 3 مجموعہ کا نام ہے،
3 الہ ہیں، عیسائیوں کا عقیدہ 3 الہ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام، سیدہ مریم علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ۔ ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ نے کیا فرمایا؟ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، ان لوگوں نے کفر کیا ہے جنہوں نے کہا الہ 3 الہوں کا مجموعہ ہے، کافر ہیں یہ لوگ۔ اللہ نے جواب دے دی۔ آج بھی مجلسوں کے اندر قوالیوں کے اندر، نعت خانوں کی نعت خوانیوں کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی وہی غلو اور عقیدت میں الفاظ کہے جاتے ہیں جو یہودی اور عیسائی کہتے تھے۔ مثلا میں ایک جملہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جو عرش پر مستوی تھا خدا ہو کر، اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ جو عرش پر مستوی تھا خدا ہو کر، وہ مدینے میں اترا ہے مصطفیٰ ہو کر۔ نعوذ باللہ من ذالک، اس میں مشرک اور یہ کافر شعر کے اندر محبت اور عقیدت میں یہ کہتا ہے جو خدا تھا وہی مصطفیٰ ہے، جو مصطفیٰ ہے نعوذ باللہ وہی خدا ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ احمد اور احد میں صرف میم کا فرق ہے، بقیہ کوئی فرق نہیں۔ قوالی جس کو لوگ کہتے ہیں کہ روح کی غذا ہے، بعض لوگ صبح اٹھنے کے بعد قرآن نہیں لگاتے، قرآن نہیں سنتے، قوالی لگاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ روح کی غذا ہے۔ بعض روح کی غذا کو پہنچانے کے لیے، تسکین دینے کے لیے گانے سنتے ہیں، بعض قوالیاں سنتے ہیں، بعض نعت خانے سنتے ہیں۔ جس کو اللہ نے عقیدہ توحید سے محروم کر دیا، پھر وہ قرآن نہیں سنے گا، وہ سنت نہیں سنے گا، اس کے نصیب میں شرک اور کفر کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ پھر اسے مسجد میں نہیں، پھر اسے بازاروں میں مزہ آتا ہے، پھر اسے مسجد میں نہیں، اسے مزارات میں مزہ آتا ہے۔ کیوں؟ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، قرآن میں اللہ فرماتا ہے شرک اور کفر کی غلاظت اور گندگی اللہ ان کے حصے میں ڈالتا ہے جو عقل کے اندھے ہوتے ہیں۔ ایاکم والغلو، اے لوگو غلو سے بچو۔ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ، تم سے پہلے جو گزرے ہیں یہودی اور عیسائی، ان کی بربادی کی اگر کوئی وجہ تھی، ان کو اگر کسی چیز نے ہلاک کر دیا، انہیں اگر کسی چیز نے برباد کر دیا تو وہ دین میں غلو تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد؟ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، مجھے اس طرح حد سے نہ بڑھا دینا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو حد سے زیادہ آگے بڑھا دیا تھا۔ انما انا عبد، میں اللہ کا بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، تو تم مجھے اللہ کا رسول اس کا بندہ کہنا، اللہ کا بندہ اور اس کا رسول۔ عقیدت میں کیا کہا جاتا ہے؟ عقائد دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں، نور ہیں، نور من نور اللہ۔ جو عقیدہ عیسائیوں کا تھا، یہودیوں کا تھا، عزیر ابن اللہ، مسیح ابن اللہ، یہ جو عقیدہ تھا یہ سیم وہی عقیدہ ہے، الفاظ کا استعمال دوسرا ہے، نور من نور اللہ۔ استعمال الفاظ کا جدا، لیکن مفہوم ان میں ترادف پایا جاتا ہے۔ قرآن میں موجود ہے انما انا بشر، انما انا بشر، کہا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا۔ الیاذ باللہ، تیری بات کو مانے یا قرآن کریم کی آیت کو مانے، اللہ فرماتا زمین اور آسمان میں جس چیز کو ہم نے پیدا کیا وہ چیز اور اس کا سایہ اللہ کو سجدہ ریز ہے۔ صحابہ فرماتے اللہ کے رسول کے سائے میں ہم نے آپ کو دیکھا وہ آتے ہوئے دیکھے۔ عقیدت وہ نہیں جو آپ بنائیں، عقیدت اور محبت وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ آپ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر اور ناظر ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں آ رہے ہیں۔ آمد اس کی ہوتی ہے جو پہلے نہیں ہوتا تھا،
اللہ کے رسول مکہ میں تھے تو مدینہ میں نہیں تھے، مدینہ میں جب آئے تو مکہ میں نہیں تھے، اور ہر مجلس میں لوگ یہ کہتے ہیں آمد رسول ہے لہذا کھڑے ہو جائیں۔ صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں شدید محبت تھی، لیکن آپ جب مجلس میں آیا کرتے تھے ہم آپ کی آمد پر کھڑے اس لیے نہیں ہوتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو ناپسند کیا ہے اور آپ نے اسے کبر سے تشبیہ دی ہے، نہیں کھڑے ہوتے تھے۔ یہ کسی کی تعظیم نہیں ہے، یہ کوئی محبت اور عقیدت نہیں ہے، یہ کوئی احترام کا طریقہ نہیں ہے کہ کوئی آئے اور طلبہ کھڑے ہو جائیں، احتراماً کھڑے ہو جائیں۔ یہ غیر مسلموں کو اندر بادشاہوں کا ایک نظام تھا، جس نظام کے اس تکبرانہ چال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں نیچے روند ڈالا ہے۔ استقبال کرنا ہے تو آگے بڑھ کر کریں، آگے بڑھ کر کریں، اٹھیں اور آگے جائیں۔ نبی علیہ السلام ایک شادی میں شریک تھے، محبت عقیدت، لیکن محبت اور عقیدت میں سب کچھ جائز، یہ غلو پسند نہیں ہے، یہ یہودیت اور عیسائیت ہے۔ ایک شادی میں شریک تھے، شادی کا موقع ہے، چھوٹی چھوٹی بچیاں بدر کے شہداء کا ایک خوبصورت الفاظ میں مشتمل نغمہ پڑھ رہی ہیں، جنگی کارناموں کا تذکرہ ہے۔ اس میں نبی علیہ السلام کی تعریف میں کچھ جملے کہے گئے، ان جملوں میں سے ایک جملہ یہ تھا وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، ہمارے بیچ میں ایسے نبی موجود ہیں جو کل کی بات بھی جانتے ہیں۔ موقع دیکھیں، شادی کا ہے، خوشی کا ہے، اور ہمارے ہاں عجیب تصور ہے، دیندار طبقہ بھی کہتا ہے شادی میں سب کچھ جائز ہے۔ زندگی میں ایک دفعہ تو ہوتا ہے، کبھی کبھی خوشیاں ہوتی ہیں، اس خوشیوں میں بھی دین کو اختیار کر لیں، دین کی پابندیوں کو اختیار کر لیں، فلاں ناراض ہو جائے گا، فلاں ناراض ہو جائے گا۔ خوشی اور غمی، ہمارا دین ہے ہی دو حصوں پر، یا خوشی ہے یا غمی ہے، اور اسی میں تو آپ کا امتحان ہے۔ خوشی میں اللہ کی حدود کو کراس کرتے ہیں یا حدود کے اندر رہ کر زندگی گزارتے ہیں؟ جب آپ پر غم آ جائے تو غم میں بے صبری کرتے ہیں یا صبر کے ساتھ آپ اپنی زندگی کے ان مصیبت والے ایام کو گزارتے ہیں؟ یہی تو امتحان ہے خوشی اور غمی میں۔ اللہ نے مومن کی یہ صفت بیان فرمائی ہے، مومن ہی وہ انسان ہے، مومن ہی کا منہج ہے، خوشی ملتی ہے تو شکریہ ادا کرتا ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہے، مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ مومن کے علاوہ کوئی یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو یہ دوسرا بچیاں، چھوٹی چھوٹی بچیاں، ہمارے ہاں گھروں میں بھی عجیب قسم کا رواج ہے، بچہ گالی دے تو سب کہتے ہیں دیکھو کتنی خوبصورت گالیاں دے رہا ہے، گانا کتنا خوبصورت اس کی زبان سے لگ رہا ہے۔ بچے سامنے بدتہذیبی کر رہے ہوتے ہیں اور ہم ہنسی اور مذاق میں سے ٹال دیتے ہیں، پھر یہی بچہ بڑا ہو کر باغی بنتا ہے، سرکش بنتا ہے، ظالم بنتا ہے، گناہگار بنتا ہے، مجرم بنتا ہے۔ آپ اسے سنبھالنا چاہو گے، آپ نہیں سنبھال سکتے۔ کیوں؟ آپ کی آنکھوں کے سامنے جرم کر رہا تھا اور آپ نے اس کی زبان کو نہیں کھینچا، وہ جرم کر رہا تھا آپ نے اس کے ہاتھ کو نہیں پکڑا، وہ غلط کام کر رہا تھا آپ نے صحیح کام نہیں بتایا، وہ گالی دے رہا تھا آپ ہنستے تھے، وہ غیبت کرتا تھا، وہ جھوٹ بولتا تھا آپ ہنستے تھے۔ اب آپ اس کو سیدھا کرنا چاہو گے، سیدھا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچے کے بچپن کے اندر پتھر پر لکیر کھینچنے کی مانند آپ اس کے عقائد اور نظریات کو نقش کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول نے نہ خوشی دیکھی نہ بچے دیکھے۔ آپ نے فرمایا بچی سے دعی ہادی وقولی بالذی کنتی تقولین، اے بیٹی یہ جملہ چھوڑ دو، یہ جملہ چھوڑ دو، اس سے پہلے جو الفاظ تم کہہ رہی تھی وہ الفاظ ٹھیک ہیں، وہ کہتی رہو، وہ آبا و اجداد کے جو تم جنگی ان کے بہادری اور شجاعت کے کارنامے ہیں وہ بیان کرو، لیکن یہ جو جملہ کہ نبی کل کی بات کو جانتا ہے یہ جملہ چھوڑ دو۔ آپ نے منع کرنے کے بعد صحیح عقیدہ بھی بتایا، آپ نے فرمایا لا یعلم الغیب الا اللہ، اے بچیو یہ جان لو اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب ہے ہی نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ جو کہتا ہے وہ بھی حاضر اور ناظر، وہ بھی عالم الغیب، وہ بھی جانتا ہے، جب تک زندہ تھا تو اس کی ایک حد تھی، مرنے کے بعد تو حد ہی ختم ہو گئی۔ یہ اللہ کے نیک لوگ اللہ کی بندگی کرتے تھے، لیکن نیک لوگوں کی نسبت سے آج وہ شرک اور کفر ہے کہ مسلمانوں کے اس طرز عمل سے یہود و نصارہ شرما گئے ہیں۔
یہ غلو ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا ہلک المتنطعون ہلک المتنطعون ہلک المتنطعون. غلوف کرنے والے برباد ہو گئے، غلوف کرنے والے برباد ہو گئے، غلوف کرنے والے برباد ہو گئے، شدت پسندی اختیار کرنے والے ہلاک ہو گئے. یاد رکھیے، عقیدہ ہے یا عقیدت ہے، عبادت ہے یا اخلاق اور کردار ہے. شرعی حدود کے اندر رہ کر ان افعال کو سر انجام دینا یہی کامیابی ہے. کسی بھی مسئلے میں، خوشی یا غمی، عقیدت ہے یا عقیدہ، عبادت ہے یا اخلاق، شرعی حدود کو کراس کریں گے. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا، جو اللہ کی بتائی حدود کو کراس کرے گا اللہ اسے جہنم میں پھینک دے گا. آپ کہتے ہیں کہ حرج کیا ہے؟ حرج کیا ہے؟ سب سے بڑا حرج یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا نہ کرنے کا حکم دیا، نہ صحابہ نے کیا نہ کرنے کا حکم دیا. دین مکمل ہو چکا، محبت بھی مکمل ہو چکی، عقیدت بھی مکمل ہو چکی، عقیدہ بھی مکمل ہو چکا، عبادت کا حق بھی مکمل ہو چکا، اطاعت کا حق بھی مکمل ہو چکا، اتباع کا حق بھی مکمل ہو چکا، اخلاق حسنہ کا حق بھی مکمل ہو چکا. وہ صحابہ نے حق ادا کر دیا. میرے اور آپ کے لیے قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. میرے اور آپ کے لیے معیار ایمان اگر کوئی طبقہ اور جماعت ہے تو وہ صحابہ کی ہے. اگر صحابہ جیسا ایمان بن گیا تو ہدایت یافتہ ہو، صحابہ جیسا ایمان نہیں بنا، معیار ایمان نہیں بنایا، معیار ہدایت نہیں بنایا، آئیڈیل اور رسوا نہیں بنایا، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر گمراہی اور اعراض کیا تو بدبختی اور تباہی کے اندر ہے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو اللہ کے رسول کی اور اہل ایمان کی مخالفت کرے گا، اہل ایمان سے مراد یہاں صحابہ اکرام کا طبقہ ہے، کیونکہ اول مومنین وہی ہیں جو صحابہ اکرام کی جماعت کی راہ کو چھوڑ کر کسی اور راہ کو اختیار کرے گا. اللہ فرماتا ہے جہاں جا رہے ہیں وہیں دھکیل دیں گے، وہیں لگا دیں گے، کرتے رہیں وہ ڈھیل دیں گے. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، پھر ہم جہنم میں داخل کر دیں گے اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے. انتباہ ہے، انتباہ، تحذیر ہے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اللہ اس کے رسول کے امر کی، شریعت کی، دین کی، قانون شریعت کی مذاق اور استہزاء والی سوچ اور فکر کو ختم کر دو. اللہ اس کے رسول کی مخالفت سے بعد آ جاؤ. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں دنیا کے اندر ہی بہت بڑے فتنے کی لپیٹ میں اللہ رب العزت لے لے یا پھر دردناک عذاب سے دوچار کر دے. نبی علیہ السلام سے محبت کے اندر ایک شخص نے کیا کہا؟ عقیدت میں غلو. سب سے بڑا المیہ جو اس وقت ہے وہ یہ ہے، اس وقت وہ محرم کا مہینہ ہو یا ربیع الاول کا مہینہ ہو، یہ ایک تنقید نہیں، تنقید برائے اصلاح، ان اريد الا الاصلاح. المیہ صرف یہ ہے کہ ہم جذبات میں آ کر بلا دلیل، بنا نص کے، بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے ہم وہ عمل کرتے ہیں عقیدت اور محبت کے نام پر. جبکہ میں نے آپ کے سامنے 3 طبقوں کا ذکر کرنے کے بعد کامیابی کی جو بنیاد ذکر کی ہے وہ دلیل کے ساتھ ہے. ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین. اللہ نے یہودیوں سے جو عقیدتوں کے نام پر اتنا کچھ کرتے تھے، اللہ نے فرمایا دلیل پیش کر دو اگر سچے ہو، دلیل پیش کر دو. بس میرا اور آپ کا طرز عمل دین کے معاملے میں صرف اور صرف یہ ہونا چاہیے، دلیل ہے، قرآن و حدیث دلیل ہے. کسی کا رائے، کسی کی فکر، کسی کا فتویٰ جب بنا دلیل کے ہو، بنا نص کے ہو، بنا قرآن و حدیث کے ہو تو وہ باطل، اس کی کوئی حیثیت نہیں. لوگ کیا کر رہے ہیں ہمارے لیے حجت نہیں، ہمارے لیے حجت قرآن اور صحیح حدیث ہے. نبی علیہ السلام سے محبت میں ایک شخص نے کہا ماشاء اللہ و شئتا، اللہ کی اور آپ کی مرضی، اللہ کی اور آپ کی مرضی. جیسے ہم کہتے ہیں اللہ اس کے رسول کی مرضی. اکثر ماؤں کی زبان پر یہ جملہ ہوتا ہے، اللہ اس کے رسول کے صدقے، اللہ اس کے رسول کی مرضی.
नबी इस्लाम ने अकीदत में ये जुमला जो कहा था, आपने इजहार नाराजगी करते फरमाया, अजाल तनी लिल्लाहि निद्दन, तूने मुझे अल्लाह का बराबर कर दिया, अल्लाह का शरीक बना दिया। बल माशा अल्लाहु वहदा, अपनी जबान से कहो कि मर्जी तो सिर्फ अल्लाह की चलती है, मुख्तार कुल तो सिर्फ अल्लाह है, हाजत रवा तो सिर्फ अल्लाह है, मुश्किल कुशा तो सिर्फ अल्लाह है, वारिस तो सिर्फ अल्लाह है। अपनी जबान से ये जुमला कहो। अगर तुमने अल्लाह की मर्दियत में, उसके इख्तियारात में, उसकी मशियत में किसी गैर को, चाहे वो नबी क्यों ना हो, बरगुज़ीदा नबी क्यों ना हो, अगर बराबर कर दिया तो यही तो शिरक है। अल्लाह के रसूल तो ये तालीम दे, और मैं मोहब्बत और अकीदत के नाम पर सबको ही मुश्किल कुशा, सभी को हाजत रवा, सभी को वारिस, सबको बिगड़ी पार लगाने वाला, सबको ही दाता कहने वाला बन जाऊं, तो इस शिरक के अंदर और कुफर के अंदर और बाकी बचता क्या है? अला लहुल खल्क वल अम्र, बात खत्म कर दी अल्लाह ने। अल्लाह फरमाता सारी मखलूकात उसकी, और सिर्फ इख्तियार भी उसी का है। खुलासा कलाम यह है, गुलूफ, हद से ज्यादा तजावुज या कमी, ये दो वो रास्ते हैं जिन रास्तों पर चलने वाले यहूदी और ईसाई थे, और वो गुमराह हो गए। मुनअम अलैहिम, जिन पर इनाम होगा वो सिर्फ एक गिरोह होगा, और वो गिरोह वो होगा जो कुरान और हदीस के अदिल्ला की रोशनी में अकीदा, इबादत, रियाजत, अखलाक, किरदार, सियासत, सियाहत, वज़ाकता, शब रोज़, जिंदगी का हर पहलू उसी से लेते होंगे। दलील, बिना दलील के कोई अमल नहीं। खुशी है तो भी दलील के साथ, गमी है तो भी दलील के साथ, दिन है तो भी दलील, रात है तो भी दलील। बिना दलील के इंसान के लिए गुमराही और बर्बादी है। और उम्मत का खासा ये है जो मैंने आयत आपके सामने पढ़ी, वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, हमने तुम्हें उम्मत वस्त बनाया है। उम्मत वस्त यानी मोतदिल उम्मत। मोतदिल उम्मत वो होती है जिसमें ना यहूदियत है ना ईसाइयत है, लेकिन साथ में अल्लाह के रसूल ने एक पेशन गोई फरमा दी थी। वो पेशन गोई सुन लें। आपने फरमाया, कसम उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, लतरकबुन्ना सुनन मन कान क़ब्लकुम हज़वन नाली बिन नाली क़ालू मन हुम या रसूल अल्लाह। आपने फरमाया अल यहूद वन नसारा, आपने फरमाया कि तुम जरूर बजरूर जो तुमसे पहले गुजर चुके हैं उनके रास्तों पर चलोगे। जिस तरह एक जूता दूसरे जूते के बराबर होता है, यानी दोनों जूते एक नंबर के 100% होते हैं, बराबर होते हैं। तुमसे पहले जो उम्मतें गुजर चुकी हैं उनके रास्ते पर चलोगे। सहाबा इकराम ने फरमाया, अल्लाह के रसूल कौन लोग हैं? यहूद और नसारा। आपने फरमाया फमन, तो फिर और कौन हो सकता है? तुमसे पहले यहूदी थे, ईसाई थे। एक ने दलील को छुपाकर जिंदगी गुजारी, दूसरे ने बिला दलील जिंदगी गुजारी। आपने फरमाया 100% तुम में ऐसे लोग होंगे जो उनकी सुन्नतों को इख्तियार करेंगे, उनके रास्तों को इख्तियार करेंगे। बचना है आपने और मैंने, कहीं मेरे अंदर यहूदियत तो नहीं, यानी किताब और सुन्नत के नसूस बयान किए जा रहे हों और आप मसलकी तासुब की बुनियाद पर, तकलीद की बुनियाद पर, आबा अजदाद की रस्म और रिवाज की बुनियाद पर दलील को ठुकरा कर जिंदगी गुजारने लग जाएं, यह यहूदियत है। कहीं ऐसा तो नहीं अकीदत और अकीदे और इबादत और रियाजत के नाम पर सब कुछ ही किए जा रहे हैं और बिना दलील किए जा रहे हैं। कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल्ला सायुम फिल हयात दुनिया, दुनिया की सारी मेहनतों को, इबादतों को रायगा करके जहन्नम में डाल दे, इसलिए कि सारी जिंदगी के अमल बिना दलील थे। अपने आप को इन दो गुमराह रास्तों से निकालकर सिराते मुस्तकीम पर चलाना है, जिस पर चलने वाले की जिंदगी बड़ी गुलामी वाली होती है। तस्लीम खम के साथ जो बता दिया वो करना है, जो नहीं बताया गया नहीं करना। जिससे रोका है रुक जाना है, जहां कहा ये करो तो वो करना है। दलील है तो करेंगे, दलील नहीं है तो नहीं करेंगे। जितना साबित है उतना करेंगे, न उसमें कमी होगी न ज्यादती होगी। यही कामयाबी है। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन इस कामयाबी वाले मनहज को इख्तियार करने की तौफीक अता फरमा दे। इसी में ही सच्ची गुलामी है, इसी में ही मोहब्बत रसूल है, इसी में इत्तिबाए रसूल है, इसी में इताअत रसूल है। इसके बगैर इंसान के लिए तबाही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें किताब व सुन्नत के नुसूस और अदिल्ला के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला बना दे। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।